لگاند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، مسجد نبوی دا ممبر، صحابہ کرام دا جمع غفیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نو نصیحت کر رہے سن، لیکن حقیقت اندر خطاب تمام امت نو کہہ رہے سن، فرما رہے سن۔ میرے آقا علیہ السلام تمام امت نو خطاب فرما رہے سن، حکم دے رہے سن۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، جدو یہ گل ہوئی نا برائی تو روکن تے شیطان دی گل ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل دے اندر ایک بڑا نوجوان، خوبصورت نوجوان سی، عبادت گزار سی، عبادت ریاضت اندر کامل ہے سی، رب ذوالجلال دی عبادت کردا سی، اکھ جھپکن دی دیر بھی رب دی کدے نافرمانی نہیں کیتی سی۔ ایک دن وہ اپنے یعنی گرجے دے اندر یا اپنے عبادت خانے دے اندر عبادت کر رہا سی، اللہ اللہ کر رہا سی، ایک عورت ایسی او اس تے عاشق ہوگی، او دا دل اس تے آ گیا۔ اساں جب نوجوانوں نو ڈانٹنے ہیں، لیکن اپنی دھیاں بہنوں تے بھی مسلماناں نگاہ رکھ۔ خالی یہ نہیں کہ منڈے عاشق ہوندے نے، کڑیاں بھی آج کل اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اس پاس سے نہیں جانا چاہنا، جو اس پاس سے چلا جا وقت کافی لگ جانا ہے، اس پاس سے نہیں جانا۔ کڑیاں بھی جڑیاں ہیں نے آج جو کر دیاں نے وہ تانوں سارے نے پتہ ہے، جے کڑیاں نو عشق اگر عیسائی دے نال ہو جاوے کلمہ چھڈ کے تے کافر ہو جاندیاں نے، عشق جو ہو گیا ہے او مرو۔ میں کہ اللہ رسول دے نال عشق تانوں نہیں ہویا تے سکھ نال عشق ہونا سی۔ میاں صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر دا بادشاہ فرماندا سی، سونی صورت تے عاشق ہونا کادی چنگیائی، سونی صورت تے عاشق ہونا کادی چنگیائی، او محمد بخشا عاشق بن اس سونے دا جس نے سونی صورت بنائی۔ محمد بخشا عاشق بن اس سونے دا جن نے سونی صورت بنائی۔ تو عرض کر رہا سا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان تے اس بی بی دا دل آیا، بی بی کہنے لگی کس طرح میں اس نوجوان نو بلا کے اے دے کولو بدکاری کراواں، بدکاری کراواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دا جمع غفیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس بی بی نے، بی بی دا مکر ویکھو۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ دے بارے مشہور ہے، آپ بیبیاں نے مکر جمع کر رہے سن 360 مکر۔ کسی نے پوچھا بھی سعدی کے کردہ پھرنا، فرمایا آپ فرمان لگے بیبیاں دا مکر جمع کرنا پھرنا۔ بی بی نے کیا حال دعائی کر دیتی، انہوں نے کہا شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماندے نے، نا بزرگ فرماندے نے کہ بی بی نے کیا کہ شیخ سعدی میں تین ہونے پھساواں؟ شیخ سعدی نے فرمایا میں انہوں کیوں پھسا سکتی، میں کو برا کام کیتا ہے۔ تو انہیں حال دعائی پا دیتی، جدو آ گئے تو انہیں کہا ہون تینے بچاواں؟ انہیں کہا بچاؤ، انہیں کہا میں حال دعا تاں پائی سی سپ نکل آیا سے، پہلے حال دعائی تاں پائی سی تاکہ میں تینوں پھنساواں۔ میں کہا شیخ سعدی میں نہ برائی کرن دیں، آپ نے ہاتھ سے جوڑیا فرمایا دیکھو شیطان ایسے نا، شیطان امام عبد الرحمن صفوری رضی اللہ عنہ جہاں مجالس اندر لکھا ہے، شیطان نا 5 کھوتے لے جاندہ صحیح گل ہے، یہ علامہ علاوی نے اپنی تفسیر اندر نقل فرمایا، اور اگے امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن صفوری رضی اللہ عنہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس اندر نقل فرمایا، شیطان 5 کھوتے لے کے جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور شیطانہ کدھر کھوتے لے کے چلے ہیں؟ تو کہنے لگا 5 کھوتے لدی پھرنا، یہ 5 کھوتے ہیں اس سے کوئی شاید لدی پھرنا، انہیں سایہ کے گنے، لیکن میں اس پاس سے نہیں جانا۔ انہیں کہا ایک کھوتا ہے اس سے مکر لدی پھرنا ہوا، انہیں کہا مکر اللہ کھوتا کنوں فروخت کرنا ہے؟ انہیں کہا بیبیاں نے فروخت کرنا ہے۔ انہیں کہا ایک کھوتے دے میں حسد لدی پھرنا، انہیں کہا عالمہ دے کاریوں تقسیم کرن جاندہ پیا، انہیں کہا ایک کھوتے دے نا میں نا لدی پھرنا بڑیاں دے مکر جنہوں دین چلیاں۔ اس واسطے شیطان جڑا ہے، جڑے بیبیاں نے شیطان دے رسیاں نے،
تو خیر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بی بی نے سوچیا کس طرح اس نوجوان کو بلایا جاوے ادن البرکہ میں منہ کالا کراں بدکاری کراں۔ سرکار نے فرمایا اس عورت نے ایک جوان نو بھیجیا کہ جا اس جوان نو بلا کے لیا کہ بی بی آخدی میں تیرے کو ایک کم دی گواہی لینی ہے۔ نوجوان میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان حاضر ہویا بی بی دے مکان دے اندر ایک کمرے دے اندر داخل ہویا۔ بی بی کہنے لگی نہیں دوسرے کمرے دے اندر، دوسرے کمرے دے اندر جو داخل ہویا بی بی کہنے لگی نہیں اس تو اگلے کمرے دے اندر، اس تو اگلے کمرے دے اندر جو داخل ہویا بی بی کہنے لگی اس تو اگلے کمرے دے اندر، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 کمرے ختم ہو گئے، 7 کمروں تو بعد پیچھے کمرہ آئے سی۔ سرکار نے فرمایا اوتھے بی بی اس نوجوان عبادت گزار نو لے کے گئی کی ویکھدا ہے نوجوان ایک نوجوان رسیاں دے نال بننے ہیں یعنی جکڑے ہوئے ہیں اور شراب دا پیالہ شراب کی بوتل کول پئی ہے۔ اور نوجوان کہنے لگا بی بی کس چیز دی گواہی لینی ہے؟ اور نوجوانوں تانوں بھی خطاب کرنا چاہنا کوئی حیا کرو کوئی شرم کرو، لوگاں دی فوتگی ہو جاوے اسا موبائل تے ٹچ لگے ہونے کڑیاں منڈیاں نال لکھ لعنت ایسی زندگی تے ایسی نمازاں تے فوت ہو گئے نا بندہ موت دی کشمکش خود بندہ کھلوتا ہے فکر آخرت نو بھول گئے ہیں۔ ویکھ شیطان جدو حملہ کرن تے آوے تے بندہ اگر پیو مر جاوے یا پیو دا یار مر جاوے پھر بھی کڑیاں منڈیاں نال گلاں کرنا موبائل تے لگے ٹچ لگے ہیں۔ اے شیطان دشمن عدلی رب دے قرآن نے جو فرمایا ہے شیطان دے نقش قدم تے چلو گے شیطان دونوں بے حیائی تے برائی رستہ دسے گا، برائی دے رستہ دسے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان کہنے لگا بی بی دس کے سید دی گواہی لینی ہے۔ بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شوئی نہیں لینی، میں تو سرنا تیرے نال منہ کالا کرانا سی تا تینوں بلایا ہے۔ نوجوان کہنے لگا نہیں میں اپنے نفس نو پاک رکھے ہے، آج تک میں کسے غیر محرم بی بی نو نہیں تکیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ او بی بی کہنے لگی اگر یہ کام نہیں کرنا تے پھر اے جڑا بندہ بنے ہے اے نوجوان میں رسیاں دے نال جکڑے ہے اس نوجوان نو قتل کر۔ وہ کہنے لگا قتل کرنا بڑا وڈا گناہ ہے۔ نوجوان بنی اسرائیل دا عبادت گزار جڑا سی وہ کہنے لگا قتل کرنا کسے مسلمان نو حق بڑا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ بی بی کہنے لگی شراب پی، وہ کہنے لگا شراب بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ میں سنے شراب تمام برائیاں دی جڑ ہے، میں شراب نہیں پیندا۔ بی بی کہنے لگی اگر نہیں پینا تو پھر میرے نال منہ کالا کر، اگر جے نہیں کرے گا تو پھر میں شور مچاواں گی کہ اس نوجوان نے میرے نال بدکاری کیتی ہے۔ دیکھو مسلمان بی بی دی چال پنسان دے بچ جا۔ اج دے ساڈے نوجوان بھی جیڑی کڑی دے سرخ کپڑے ویکھے لے وانگوں مگر ٹر پیا لکھ لانا یا نہیں آندی جے کسی دی دھی بہن تے ساڈے گھر بھی تے بیٹھیاں نے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں کہ کام میرے نال اگر منہ کالا نہیں کریں گا میں شور پاواں گی، شور مچاواں گی، انہیں میرے نال بدکاری کیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا نوجوانوں سوچن لگا بھئی قتل بڑا کبیرہ گناہ ہے، قتل بڑا کبیرہ گناہ ہے، بدکاری جڑی ہے کس نال زنا کرنا یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں نہ ہوئے شراب پی لینا، حالے کو پتہ نہیں شراب دا ساری بیماری دی جڑ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نوجوان بی بی نو کہنے لگا نہ زنا کروں گا نہ قتل کروں گا پر شراب دا پیالہ دے دے۔ حضور نے فرمایا نو پتہ نہیں سی کہ شراب دا تمام بیماریاں دی جڑ ہے۔ شراب دا ایک پیالہ پیتا ذرا مست ہو گیا، دوسرا پیتا اور ذرا ہماری چڑھ گئی، عقل چلے گئی نا، تیسرا پیتا حتیٰ کہ 3 بوتلاں ختم کر دیتی ہیں۔ جدو خماری ذہن چڑھی عقل مک گئی، حضور نے فرمایا وہ نوجوان بی بی والے بڑھیا بدکاری کرن واسطے، بی بی والے جدو بڑھے ہے بدکاری کرن واسطے اگے ہوئے ہے۔ بی بی کہنے لگی نوجوان پیچھے ہو جا، انی دیر تک میں تینوں اپنے نال بدکاری نہیں کرن دیواں گے جنی دیر تک تو جڑا منڈا نوجوان میں بن کے رکھے نا انہوں نہ قتل کری۔ انہوں مسلمانہ شیطان عدلی دشمن آئی پہلا ڈر رہے سی، پہلا کہہ رہے سی کوئی کام نہیں کرنا، لیکن شراب تمام برائیاں دی جڑ، ویکھو شراب نے کی کرایا ہے۔ وہ جدو خماری چڑھی
عقل تے پردہ پیا، شراب پی بیٹھا، ہر شے ختم ہو گئی، ہوش حواس ختم ہو گئے، انہیں نوجوان نو قتل کر چھڑیا، قتل کرن تو بعد زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی بیٹھا، قتل بھی کر دیتا، بدکاری بھی کر بیٹھا، جدو کر بیٹھا شیطان کہنے لگا میں تا بری ہوں، میں تا بری ہوں۔ اس واسطے مسلمانوں شیطان عدلی دشمن ہے، بچ جاؤ، اور شراب تمام برائیاں دی